أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، دینی مسائل کا سلسلہ جس میں وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، اس کی تفصیلات سامنے آئی تھی. وضو، غسل اور تیمم یہ در حقیقت پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ پاکی نماز کے لیے حاصل کی جاتی. روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو رہیں، بے وضو بھی رہیں گے تو روزہ ہو جائے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں. حج کے ایام آتے ہیں، امور حج کی ادائیگی کے لیے بھی وضو ضروری نہیں. پاکی ناپاکی کے یہ مسائل در حقیقت نماز کے لیے. نماز ایک ایسا عمل ہے جو مسلم اور غیر مسلم دونوں میں فرق کرنے والی چیز. ورنہ لباس بولو، ہم ان کی طرح پہن لیتے ہیں، وہ ہماری طرح پہن لیتے ہیں. یہ ایک اختیاری چیز ہے. شناخت بدلی جا سکتی ہے لباس بدل کر کے، اور آج کے زمانے میں یہ عام بات ہے. ایک مسلمان جو داڑھی نہ رکھتا ہو، پینٹ شرٹ میں ہو، سر پر ٹوپی نہ ہو، آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کا یہ فریضہ اس لیے عطا کیا کہ یہ مسلمان کی شناخت اور پہچان ہے. کوئی مسلمان نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. کفر کرنے کا کفر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا گزرا ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر مانتا ہے. جتنے گناہ کبیرہ ہیں اس میں ایک نمبر پر نماز چھوڑنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں ہے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑا وہ مسلمان نہیں ہے، جان بوجھ کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑی، حج کی ادائیگی ترک کی، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ گناہ ہے، اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر کے یا شیطانی تسلط اور غلبے کی وجہ سے جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اگر اس نے کیا ہے تو وہ کافر نہیں. اور اگر کوئی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو کوئی بات نہیں، شراب پی لوں گا تو کوئی بات نہیں، زنا کر لوں گا تو کوئی بات نہیں، یعنی اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر.
جیسے ہم میں سے کوئی شخص اگر فرض نماز چھوڑنے کو اختیار کر رہا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے، اس کے دل کا خیال اور عقیدہ یہ ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، فرض ہونے کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکی ناپاکی کے مسائل در حقیقت نماز کے لیے اور تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ معراج کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، اللہ نے عرش تک بلایا، عرش تک کی رسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ معراج آپ کی خصوصیات میں سے معراج آپ کی خصوصیات میں سے ہے، کسی نبی کو اللہ نے معراج عطا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو تحفہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ قرآن کریم میں ذکر کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، احتیاج اور ضرورت کے لیے نہیں کہ انسان کمائے گا مجھے لا کر کے دے گا، کمائے گا مجھے کھلائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور اس عبادت سے اللہ کا نہ کچھ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے، ہمارا بنتا ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر، عربی گرامر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، اس آیت کے اندر کتنی تاکید ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیا میں نے جنات و انسان کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ اللہ بے نیاز ہے، کسی شے کا محتاج نہیں، لیکن جب کسی کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کسی بڑے کے پاس، تو احترام اور ہماری تہذیب، ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم کوئی تحفہ لے کر کے جائیں، چاہے معمولی سا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 تحفے رد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے مسواک دی ہے قبول کرنا چاہیے۔ مسواک کتنے کی ملتی ہے؟ معمولی ہے۔ کسی نے عطر کا پھایا پیش کیا، یہ ہدیہ ہے۔ مسواک، عطر، تکیہ اور دودھ، یہ 3 چیز رد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں یہ ہے کہ آدمی کہیں جائے تحفہ لے کر کے جائے، ہدیہ لے کر کے جائے، یہ تعلق اور محبت کو بڑھانے کا ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے گا۔ اب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اپنی طرف سے اور اپنی پوری امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ اب ظاہر بات ہے کسی کے پاس اگر جائے تو جو چیز پیش کرنی ہے ایسی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے جس چیز کو وہ پسند کرے۔ اللہ کو عبادت پسند ہے، اب زمین سے کچھ لے کے تو نہیں جا سکتے تھے، عبادت پسند ہے، عبادت کا تحفہ پیش کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں
اپنی طرف سے اپنی امت کی طرف سے حضور نے تحفہ پیش کیا تھا کہ تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، یہ سب صرف تیرے لیے. التحیات، منہ سے زبان سے جتنی عبادت ہو سکتی ہے وہ صلوات، اور جتنی بدن سے عبادت ہو سکتی ہے وہ سب کچھ، وہ طیبات، اور جتنی مال کے ذریعے عبادت ہو سکتی ہے وہ سب کچھ اے اللہ صرف تیرے لیے. ساتھ میں جبرائیل بھی تھے، لیکن جبرائیل سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر رک گئے تھے. زمین سے آسمان پر جانے والی چیزوں میں حد ہے، اس کے آگے وہ چیز نہیں جائے گی. حتیٰ کہ فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کی پہنچ بھی سدرۃ المنتہا تک. حضرت جبرائیل وہاں کھڑے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا تحفہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک کی طرف سے آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے اللہ پاک کی سلامتی، رحمت اور برکت کی بات قبول نہیں کی، بلکہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر، یعنی مجھ پر اور میری پوری امت پر، اور ماضی میں اللہ کے جتنے نیک بندے گزر چکے ہیں سب پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر تھے، وہاں انہوں نے یہ دونوں بات سنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اس کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے جو بات تھی، اور پھر اس کے جواب میں حضور نے جو بات فرمائی. یہ جب سنا تو حضرت جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے التحیات. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. اب تحفہ تو دیا جا چکا تھا. اللہ کے رسول جب واپس آنے لگے تو اللہ پاک نے بھی تحفہ دیا. اللہ پاک نے بھی تحفہ دیا. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ نے جان دی ہے تو اللہ کی طرف سے، مال دیا ہے تو اللہ کی طرف سے، جسم دیا ہے تو اللہ کی طرف سے، ایمان ملا ہے تو اللہ کی طرف سے، توفیقات ملی ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے. سب کچھ ہمارے پاس کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ پاک نے بھی ہم کو تحفہ بھیجا. تحفہ بھیجا. وہ تحفہ کیا؟ 50 وقت کی نمازیں. اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. اللہ نے 50 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں فرض کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیا ہوا تحفہ قبول فرمایا، بلا چوں چرا قبول کیا، واپس آئے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم تھے، جاتے ہوئے بھی ملاقات ہوئی تھی، واپسی میں آئے تو پہلی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ آپ نے کیا تحفہ دیا تھا اور آپ کو کیا تحفہ ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں یہ تحفے کے طور پر پیش کی. پوچھا ملا کیا؟ کہا کہ 50 وقت کی نمازیں. حضرت ابراہیم خوش ہو گئے، اس لیے کہ اللہ پاک نے کسی نبی کو 2 وقت سے زیادہ نمازیں نہیں دی تھی، صرف 2 وقت کی نماز. اکثر نبیوں پر، ان کی امتوں پر 1 وقت کی نماز فرض تھی. بعض انبیاء ایسے گزرے جن پر 2 وقت کی نماز فرض تھی،
اور اللہ پاک نے اپنے محبوب پر، اپنے محبوب کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ حضرت ابراہیم بے پناہ خوش ہوئے، بے پناہ خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا تحفہ دیا، اور پھر کہا کہ آپ جاؤ گے تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ایک پیغام دینا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی کا سلام آئے تو اس کا جواب دینا ہم پر واجب ہے۔ ان کا سلام بھیجنا سنت ہے، جن لوگوں تک سلام آیا ہے اس کا جواب دینا ہم سب پر واجب ہے۔ اب ہم حضرت ابراہیم کا سلام آیا، ہمیں جواب دینا ہے، کیسے جواب دیں گے؟ سب سے پہلے جس نے سلام لے کر کے آیا ہے، جو شخص سلام لے کر کے آیا ہے، پہلے سلامتی اس کے لیے اور پھر بھیجنے والے کے لیے۔ جیسے کسی نے کہا کہ بھائی فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے سنا، تو ہم کہتے ہیں علیکا وعلیہ السلام، علیکا تجھ پر، وعلیہ السلام اور سلام بھیجنے والے پر سلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام لے کر کے آئے ہیں، ہم انسانوں کی طرح ہمارے پاس نہیں ہیں، اپنی قبر میں آرام فرمائے، کس حالت اور کیفیت میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہم کہیں گے علیہ، کہو علیہ وعلیہ السلام، کہ اللہ کے رسول پر اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی۔ یہ سلام کا جواب ہوا۔ پیغام آیا تھا کہ آپ کی امت کو یہ بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ اور طیب ہے، اور جنت کا پانی بہت میٹھا اور بہت بار آور ہے، لیکن جنت کی زمین چٹیل میدان کی طرح ہے۔ اپنی امت کو کہنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ایک پھلدار درخت لگاتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں درخت لگائے گا۔ یہ پیغام آیا ہے کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اگر چاہتے ہو کہ باغ و بہار رہے تو اللہ کا ذکر کرنا۔ کریں گے؟ لیکن حضرت ابراہیم نے 50 وقت کی نمازوں کے تعلق سے کچھ نہیں کہا، خوش ہوئے، اور اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو اور اس کی امت کو اتنا نوازا کہ کسی نبی کو 2 نماز سے زیادہ نہیں دی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو 50 وقت کی نمازیں دی۔ کیا ہے کہ ہم لوگوں کا مزاج بگڑ گیا ہے، نماز کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، نماز کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہے۔ بزرگوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اللہ یہ کہے گا کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف نماز ہے، تم کیا لوگے؟ تو بولے میں نماز لوں گا۔ کیا لوں گا؟ نماز لوں گا۔ لیکن نماز کی کیا لذت ہے، نماز کا کیا مقام ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ حضرت ابراہیم جد امجد ہیں ہمارے، انہیں پتا تھا اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کہ نماز کیا ہے، بے پناہ خوش ہوئے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اور ان کی امت کو اتنا نوازا، 50 وقت کی نمازیں۔ چھٹے آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل سے بے پناہ تکلیف اٹھائی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، وہ دوسرا موضوع ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ ان کی سیرت کا حصہ ہے۔ بنی اسرائیل پر 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ یہ روئے زمین پر اللہ کی سب سے محبوب امت تھی،
قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بندے اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو واقعی ایسا نوازا تھا، اور آج بھی یہودیوں کو یعنی جو صلاحیتیں دی گئی ہیں آج عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ پوری دنیا پر حکومت ان کی ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، نام کسی کا بھی ہو لیکن چلتی ان کی ہے۔ پوری دنیا کی پالیسی وہ طے کرتے ہیں، سپر پاور طاقتیں ان کی محتاج ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن کتنی وقت کی نماز دی تھی؟ صرف 2 وقت کی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا تحفہ دیے اور کیا ملا؟ تو حضور نے بتایا 50 وقت کی نمازیں ملی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی اور وہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے کم کروائیے۔ پورا واقعہ ہے۔ حضور گئے، اللہ کی بارگاہ میں بات رکھی، اللہ نے 10 وقت کی نماز کم کر دی۔ واپس چھٹے آسمان پر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا؟ بولے 40 وقت کی۔ بولے 40 بھی بہت ہے، پھر جاؤ۔ گئے، 10 کم ہو گئی۔ آئے، حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے 10 کم ہو گئی، 30 رہ گئی۔ بولے 30 بھی بہت ہے، واپس جاؤ۔ گئے، 10 کم ہو گئی، 20 بچی۔ آئے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ 20 بھی بہت ہے، کم کراؤ۔ گئے، 10 کم ہو گئی، بچی 10۔ آئے، کتنی رہ گئی؟ بولے 10۔ بولے 10 بھی بہت ہے، واپس جاؤ۔ گئے، 5 اللہ نے لے لیے، 5 رکھی۔ آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا 5 بھی بہت ہے۔ اب ہم میں جو بے نمازی لوگ ہیں، ہم لوگ تو ایسا چاہیں گے کہ ایک مرتبہ اور چلے جاتے، تو ایک مرتبہ اور چلے جاتے، قصہ ختم ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ 5 بھی بہت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحییت من ربی، مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی، مجھے تحفے میں ملی اور میں واپس کر رہا ہوں، مجھے حیا آتی، اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا۔ جب حضور نے فیصلہ فرما لیا کہ اب واپس نہیں جاؤں گا، تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آیا، اور فیصلہ یہ آیا کہ ہم نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی اور مختصر کر کے 5 وقت کی باقی رکھی۔ آپ کی امت میں سے جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ ہم پڑھیں گے کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی۔ ثواب کتنے وقت کا ملے گا؟ 50 فرض نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز ہے کیا؟ آپ اندازہ کرو کہ جب حضور معراج میں جا رہے تھے تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحیں بیت المقدس میں استقبال کے لیے موجود تھی۔ جب ہمارے آقا پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے۔ سب انتظار کر رہے تھے کون امامت کرے، تو حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ آپ امامت کیجئے۔ تمام نبیوں نے ہمارے نبی کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ اور بھی تو کچھ ہو سکتا تھا، لیکن تمام نبیوں کی ملاقات ہوئی تو سب نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، نماز پڑھی۔ تو نماز اللہ کو اتنی محبوب ہے
کہ یہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز. جو نماز پڑھے وہ مسلمان، اور جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں. اگرچہ اہل سنت والجماعت نے حضور کی اس حدیث پر کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اس میں دیگر آیات اور روایات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر نماز کی فرضیت کا منکر ہوگا تو کافر ہوگا، اور اگر نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا لیکن نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری معراج یہ ہے کہ میں عرش تک پہنچا، اور آپ کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج نماز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو اس نے اپنا سر، اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھ دی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ اللہ تعالی سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے معراج ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب کسی کو گورنر بنا کر کے کہیں بھیجتے تھے تو جو ہدایات دیتے تھے اس میں ایک ہدایت یہ ہوتی تھی کہ ان من اہم الامور الی عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمام تر معاملات میں سب سے اہم چیز نماز ہے. من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا. کوفہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو گورنر بنا کر کے بھیجا تھا. سعد ابن ابی وقاص کون تھے؟ حضور کے ماموں تھے. حضور کے ماموں تھے. حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا. اچھے لوگوں کے پیچھے کچھ لوگ پڑے رہتے، اور یہ سلسلہ اسی زمانے سے ہے، نیا نہیں ہے، اسی زمانے سے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت عمر کے پاس شکایت آئی. شکایت یہ آئی کہ ان کو نماز پڑھانے کا ڈھنگ نہیں. دوسری شکایت یہ آئی کہ یہ دن میں لوگوں سے ملتے ہیں، رات میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے. تیسری شکایت یہ آئی کہ ہفتے میں 6 دن تو لوگوں سے ملتے ہیں، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے دن میں بھی کسی سے نہیں ملتے. شکایت آئی، حضرت عمر فاروق نے گورنر کو بلوایا اور راستے میں ایک جگہ چھپ کر کے بیٹھ گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کو میں نے گورنر بنایا ہے یہ آ رہا ہے تو کس شان کے ساتھ آ رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح. گورنر بنا کر کے بھیجا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ معمولی سی اونٹنی ہے اور بغل کے اندر ایک چھوٹی سی گٹھری ہے بس. حضرت عمر مسجد نبوی پہنچ گئے. سعد ابن ابی وقاص آئے. آنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے تمہیں کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، تمہارے متعلق شکایت آئی ہے، اور شکایت اہم یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھانی نہیں آتی. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اور کیا شکایت؟ تو بتایا کہ تم دن میں ملتے ہو، رات میں کسی سے نہیں ملتے، ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ تم دن میں بھی کسی سے نہیں ملتے. تو جواب دیا کہ امیر المومنین میں نماز پڑھتا ہوں،
آپ میری نماز دیکھ کر کے اس کی اصلاح فرما دیں۔ 2 رکعت نماز وضو کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین، مجھے جیسی نماز آتی تھی میں نے پڑھی، اب یہ اس میں کیا چیز قابل اصلاح ہے، کون سا رکن کیسے ادا کرنا چاہیے، آپ مجھے بتائیں۔ سعد بن ابی وقاص اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص نماز پڑھ رہے تھے اور نماز مکمل کی تو حضرت عمر رو رہے تھے۔ جب حضرت سعد نے پوچھا تو حضرت عمر نے جواب یہ دیا کہ لقد ذکرتنی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد تم نے تو ہمیں حضور کی نماز یاد دلا دی، یعنی جیسی نماز حضور پڑھا کرتے تھے تم نے وہ نماز ہمیں یاد دلا دی۔ دوسری شکایت جو تھی تو حضرت سعد نے کہا کہ آپ نے مجھے گورنر بنایا ہے تو میں دن میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے اور رات خالق کے لیے رکھی، اس لیے میں رات میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ملتا ہوں۔ تیسری شکایت تھی کہ ہفتے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ دن میں بھی کسی سے نہیں ملتے۔ تو حضرت سعد نے جواب دیا کہ امیر المومنین، میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، ہفتے میں ایک دن اپنے گھر کا، حجرے کا، کمرے کا دروازہ اندر سے لگا کر کے کپڑا اتار کر کے دھوتا ہوں اور سوکھ جاتا ہے تو پھر اس کو پہنتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا جوڑا نہیں ہے تو میں کپڑا اتار کر کے تو پھر کسی سے نہیں مل سکتا، اس لیے ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملتا۔ اب ظاہر بات ہے اس سے زیادہ عمدہ صحیح جواب کیا ہوتا، لیکن انصاف کے تقاضے، صرف حضرت سعد ابن ابی وقاص کے جواب پر حضرت عمر مطمئن ہو گئے ایسا نہیں، حالانکہ حضرت عمر کا کیا کہنا تھا، لقد ذکرتنی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد تم نے مجھے حضور کی نماز یاد دلا دی، یہ تبصرہ۔ لیکن پھر 2 آدمیوں کو حضرت سعد کے ساتھ کوفہ بھیجا اور جانے کے بعد کہا کہ تمام مسجدوں میں جا کر کے لوگوں سے کہنا کہ امیر المومنین نے آپ کی شکایت پر انکوائری کے لیے ہمیں بھیجا ہے، یہ تمہارے گورنر ہیں، ان کے متعلق تمہیں کیا شکایت ہے۔ کوفہ کی تمام مسجدوں میں لوگوں نے ان 2 آدمیوں گھوم کر کے انکوائری کی، کہیں کسی نے شکایت نہیں تھی۔ ایک مسجد تھی مسجد بنو عبس، وہاں جب پہنچے تو یہی شکایت ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کی، یہی شکایت۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت سنی اور سننے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے یہ بات کہی کہ اے اللہ، اگر یہ اپنی شکایت میں جھوٹا ہے تو اس کے حق میں میری 3 بددعا قبول کر لے۔ شرط کے ساتھ بددعا دی کہ اگر یہ شکایت کرنے میں جھوٹا ہے
تو اس کے حق میں میری 3 بد دعا قبول کر لی۔ پہلی بد دعا دی کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر، اور دوسری بد دعا دی کہ اس کو فقر اور محتاجگی میں ڈال دے، اور تیسری بد دعا دی کہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی گورنری سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا، دوسری جگہ گورنر بنا کر کے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کر لی، بس اب مجھے کہیں کی گورنری نہیں چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص نے حضرت سعد کے متعلق یہ شکایت کی تھی اور حضرت سعد نے مشروط بد دعا دی تھی کہ اگر یہ شکایت کرنے میں جھوٹا ہے تو اس کو لمبی عمر عطا فرما، اللہم آتل عمرہ وآتل فقرہ وعرضہ بالفتن، کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما اور اس کی محتاجگی بھی لمبی کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ کوفہ کی سڑکوں پر یہ شخص گھومتا تھا، اللہ نے اتنی لمبی عمر دی تھی کہ یہ بھاؤں لٹک کر کے اس کی آنکھ کے اوپر یہاں تک آ گئی تھی، اس کو دیکھنا ہوتا تھا تو ایسے اٹھاتا تھا تب وہ دیکھ سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں اتنا محتاج تھا کہ کوئی اس کی 1 پیسے کی مدد نہیں کرتا تھا، رات بھر دن بھر مانگتا تھا، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا تھا، ایسی محتاجگی بولتے نا ہمارے یہاں پیسے پیسے کا محتاج۔ اور تیسری بد دعا کہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اتنے بڑھاپے میں بھی کہیں کوئی عورت اس کے آزو بازو سے گزرے اور اس کو عورت کی آہٹ محسوس ہو تو بس وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا تھا جس کی وجہ سے سب لوگ آس پاس کہ آج بھی ہے، ایک عورت اگر کھڑی ہو جائے کسی کے بارے میں تو سب جمع ہو جاتے نا مارنے پیٹنے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی یہ حرکت کرتا تھا، لوگ مارتے تھے بے تحاشا مارتے تھے۔ کچھ لوگ ہمدردی میں بولتے بھی تھے کہ بڑے میاں اس عمر کے اندر تم ایسی حرکت کرتے ہو، اب ظاہر بات ہے کہ اس عمر میں عورت کی کیا حاجت و ضرورت، ایسا بڑھاپا اور تم جو ہے عورتوں کے چکر میں رہتے ہو۔ تو وہ جواب دیتے تھے اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ بس ایسا ہوتا ہے، بس آہٹ کسی کی محسوس یا عورت کی آہٹ ہے تو میں بے اختیار ایسی حرکت کر دیتا ہوں، ظاہر بات ہے پھر لوگ مارتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے تمام گورنروں کو یہ ہدایات دی تھی، ان میں سے ایک خاص ہدایت کہ ان من اہم الامور الی عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک تمام تر ہدایات و معاملات میں سب سے محتم بالشان چیز نماز ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے پورا دین چھوڑ دیا۔ تو نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کی قدر و منزلت نہیں پہچانی، ہمیں نہیں معلوم نماز پر کیا ملتا ہے، اور اگر معلوم بھی ہے تو ہم کو بھروسہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات پر۔ 99% لوگ فرض نماز چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے۔ حالات ہم پر نہیں آئیں گے تو کیوں نہیں آئیں گے، آنا ہے۔ ہم نے نماز چھوڑی، ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم نے دین چھوڑ دیا، ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کیوں اللہ کو ہماری پرواہ ہوگی؟ تو نماز در حقیقت اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے،
اسی لیے نماز کے تعلق سے حکم ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر ہو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سزا دو، تاکہ جب یہ بالغ ہو تو اس کی بلوغ کے بعد اس کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہم لوگ کرتے ہیں سب، ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنی اولاد کو کیا نماز کا حکم دیں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ پوری دنیا کے معاملات ایک طرف، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی پہلے نماز، اور حضور نے فرمایا جس کی نمازیں مکمل نکلیں گی اس کے تمام تر معاملات انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے، اور جو نماز میں وہاں برابر نہیں نکلا تو اس کے تمام تر معاملات خراب رہیں گے۔ تو سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، اور معاملات میں سب سے پہلے قتل کی بات آئے گی کہ دنیا میں اگر کسی نے قتل کیا تو معاملات میں سب سے پہلے قتل کے مقدمات پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ وضو، غسل، تیمم، پاکی ناپاکی کے مسائل نماز کے لیے، اور نماز اتنی محتم بشان عبادت ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ الصلاۃ، پہلی چیز نماز، فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ دوسری چیز خوشبو، اور تیسری چیز نیک بیوی، کالی بھی ہو تو اچھی ہے، معذور بھی ہو تو اچھی ہے، مگر نیک ہونی چاہیے، نیک بیوی، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، الطیب، خوشبو، اور تیسری چیز وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد نبوی میں روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں سے نماز پڑھنے والوں کی نماز دیکھتے ہیں۔ اللہ لے جائے آپ سب کو، ہم سب کو کوشش کریں کہ ہماری ایک نماز روضہ مبارک کے سامنے ہو۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا بات تھی کہ حضور رات کے ایک لمبا وقت نماز میں گزارتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے، آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے؟ تو حضور نے جواب دیا تھا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ نے اس لیے کہا تھا کہ حضور کے قدم مبارک ورم کی زیادتی کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے، کھال پھٹ جاتی تھی ورم کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے، آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے؟ آج ہمارا حال یہ ہے 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو، اللہ کی رحمتیں سب میرے گھر میں آئے۔ کہاں سے آئے گی؟ کیسے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ اللہ ناراض ہے ہم سے، ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل
ہم تمام کو 5 وقتہ با جماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور پاکی ناپاکی کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں۔ حضور نے فرمایا طہور و شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ وضو ٹوٹا، آپ استنجے سے فارغ ہوئے، قضاء حاجت سے آئے، وضو ٹوٹا، آپ فوراً وضو کرتے تھے، ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی۔ ہمیشہ باوضو حضور رہتے تھے، کوئی وجہ ہوگی۔ تو پاکی ناپاکی کو آپ معمولی بات نہ سمجھے، پاکی بہت اہم چیز ہے۔ بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی اور جگہ کی پاکی، یعنی ہم بدن کو پاک رکھیں، ہمارے جسم پر جو کپڑا ہو وہ پاک رہے، جہاں ہم رہتے ہوں وہ جگہ پاک رہے۔ ان چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو پاکی ناپاکی کے مسائل، وضو ہے، غسل ہے اور پھر تیمم ہے، یہ چیزیں اس لیے بیان کی، اس لیے کہ ہمیں نماز کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ نماز کا اہتمام ضروری کریں گے نا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔